السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس میں 9 اشعار ہیں، یعنی وہ 9 شعروں کی غزل ہے۔ چونکہ اس میں مشکل الفاظ بھی کافی ہیں اور اس میں مرزا غالب نے اپنا فلسفہ بھی پیش کیا ہے، تو اگر ہم ان 9 اشعار پر مشتمل ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تو وہ 30-40 منٹ کی ہوگی، جبکہ آپ لوگ بمشکل 10 منٹ کی ویڈیو بھی نہیں دیکھتے۔ اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یعنی فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ۔ تو آج اس کا فرسٹ پارٹ ہے، یعنی پہلا حصہ۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: جوں شمع ہم ایک سوختہ سامان وفا ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہیں۔ جوں کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، سوختہ کہتے ہیں جلے ہوئے کو، اور سامان وفا کا مطلب ہوتا ہے وفاداری۔ شعر میں مرزا غالب نے کوئی بہت زیادہ اس شعر میں کم از کم ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم شمع کی طرح وفا کے سوختہ سامان ہیں، یعنی شمع روشنی کے لیے اپنے آپ کو جلا رہی ہے، اور ہم وفا کے راستے میں اپنا ہر سامان نظر آتش کر چکے ہیں، بس اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا ہے۔ یہ ایک عاشق کے بارے میں بظاہر لکھا ہوا شعر نظر آتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آپ مرزا غالب کے تمام اشعار کو اس عاشقی اور معشوقی پر لے کر مت جایا کیجیے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ آپ بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مشہور ہوئے، کچھ مشہور نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر جو وفا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اپنے مقصد اور اپنی لگن سے سچائی کے لیے اور وفا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو وفا کے راستے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دقت پیش آئے تو وہ اس سے ہنسی خوشی گزر جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی اس کا حال پوچھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک شمع کی طرح ہوں جو جلتی رہتی ہے، کیونکہ اگر شمع نہ جلے تو روشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی موم بتی کو کسی کمرے کے کونے میں رکھ دیجئے اور اس کو آگ نہ لگائیے تو وہ کبھی بھی روشنی پیدا نہیں کرے گی۔ وہ روشنی پیدا کرنا اسی وقت شروع کرے گی جب اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ تو آگ کو آپ زمانے کے حالات یا کسی کی مقصد کے راستے میں آنے والی مشکلات سمجھ لیجئے، جن سے کہ وہ شخص جلتا رہتا ہے، یعنی وہ مسلسل اس روشنی سے دنیا کو منور کرتا رہتا ہے، اس روشنی سے دنیا میں اجالا پھیلاتا رہتا ہے اور خود جلتا رہتا ہے۔ تو حالات کو آپ آگ سمجھ لیجئے، اور اس شخص کو جو کہ اس آگ میں جل رہا ہے، دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، ایک شمع کی مانند آپ فرض کر لیجئے۔ اسی لیے انہوں نے جوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جوں شمع ہم ایک سوختہ سامان وفا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تکلیفیں اور پریشانیاں اور کٹھنائیاں آتی ہیں تو آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان سے ٹکرانا چھوڑ دے گا تو بجھ جائے گا اور اس کو اپنا مقصد حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ جلتا رہے اور روشنی بکھیرتا رہے۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: ایک سرحد معدوم میں ہستی ہے ہماری، ساز دل بشکستہ کی بیکار صدا ہے۔ سرحد آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب کوئی کسی جگہ کسی بھی کام کے لیے کوئی ایک مقام یا جگہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو سرحد کہتے ہیں۔ جیسے ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں، اسی طرح سرحد ہوتی ہے، اور سرحد کو، بارڈر کو ویسے بھی اردو میں سرحد کہا جاتا ہے۔ معدوم کا مطلب ہوتا ہے جو گم ہو گیا ہو، جو عدم میں چلا گیا ہو، جو گم شدہ ہو۔ ہستی سے مراد اپنی زندگی انہوں نے لی ہے، اور ساز دل بشکستہ، ساز کسی بھی ایسے آلے کو کہتے ہیں جس میں سے کوئی خوبصورت آواز نکلتی ہے، اور دل بشکستہ وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو۔ شکست کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو، شکست ویسے ڈیفیٹ کو بھی کہتے ہیں انگریزی میں کہہ لیجیے تو، لیکن یہاں ان کی مراد ہے ٹوٹا ہوا۔
اور صدا کہتے ہیں آواز کو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہستی اگر ہے تو ایسے مقام پر ہے جو گم چکا ہو۔ ہم ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہیں اور بالکل بیکار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ساز ہے اور وہ بہت ہی اچھا بجتا ہے لیکن وہ ساز ٹوٹا ہوا ہے، مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ستار ہے اور اس ستار کے 2 تار ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو کبھی بھی ایسا نہیں بجا سکتے کہ جیسے ایک اس ستار کو بجا سکتے ہیں جس کے تار پورے ہوں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے ساز سے جو آواز نکلتی ہے اس میں تو کوئی لے اور کوئی سر ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اسے بیکار سمجھ لینا چاہیے۔ اپنے آپ اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے، ہو سکتا ہے یہ شعر مرزا غالب نے ان حالات میں کہا ہو جن زمانے میں وہ بہت پریشان رہتے تھے، یا کوئی اور صدمہ گزرا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ غالب کی زندگی، آخری زندگی خاص طور پر بہت ہی پریشانی کے عالم میں گزری، تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ غزل کہی گئی ہو تو اس وقت انہوں نے یہ شعر کہا ہو اور اس غزل میں اس شعر کو شامل کیا ہو۔ ہمیں معلوم تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، وہ بھی شعر کو دیکھ کر، کہ شعر کس حالات میں، کس وقت اور کس چیز سے متاثر ہو کر کہا گیا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بالکل ہی ایک ایسی ہستی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک ایسے وجود کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری ہستی کیا ہے، ہم تو ایک گمشدہ ہستی بن گئے، گمشدہ لوگ ہیں، اور ہماری تو آواز ایسی ہے، ہمارے دل کا جو تار ہے وہ تو ایسا ہے جیسے ٹوٹ چکا ہو، اور ٹوٹے ہوئے تار میں سے جو کوئی آواز نکلتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تیسرا شعر ہے آج کی محفل کا آخری شعر، کیونکہ اس کے بعد ہم اس کا پہلا حصہ ختم کر دیں گے۔ جس رخ پہ ہوں ہم سجدہ اسی رخ پہ ہے واجب، گو قبلہ نہیں ہے مگر ایک قبلہ نما ہے۔ جس رخ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف، جس سمت۔ واجب کہتے ہیں اسلام کے میں جو چیزیں ہیں اس میں تو ایک فرض ہوتے ہیں کہ وہ تو آپ کو ہر صورت میں کرنا ہے، ایک واجب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے وہ مسلمان کس طرف کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ قبلہ یعنی خانہ کعبہ، جسے اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ تو غالب کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم قبلہ تو نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ عزت تو نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ جی ہماری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نعوذ باللہ، ایسا تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر ہمیں دیکھ کر کوئی بھی آدمی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی تکریم نہیں ہے، کوئی ہمیں چاہتے نہیں ہے، کہتے ہیں لیکن ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے، ہمارا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو ہم جس طرف بھی منہ کیے بیٹھے ہوں اسی طرف ہمارے لیے سجدہ واجب ہے۔ بے شک ہم قبلہ نہیں کہ ہماری طرف سجدہ کیا جائے، لیکن قبلہ نما ضرور ہے۔ خواتین و حضرات، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا، اب تو اس کا دستور ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے بھی اپنے بچپن تک دیکھا کہ کسی ایسی اجنبی جگہ پر آپ چلے جائیں جیسے سمندر ہے یا کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا ہے یا دوسرا شہر ہے، تو وہاں جا کر اگر آپ کو نماز پڑھنی ہو تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر قبلہ کس رخ پر ہے، یعنی کس طرف قبلہ ہے۔ تو اس کے لیے نشانیاں لگا دی جاتی تھیں اور ان نشانیوں کو قبلہ نما کہا جاتا تھا، یعنی آپ اس کی جو تیر کا نشان جس طرف ہوتا تھا اس طرف منہ کر کے آپ بے دھڑک اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے کہ بھائی قبلے کا رخ یہ ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ ہم قبلہ تو نہیں ہیں لیکن ہم قبلہ نما کی طرح ہیں، اس لیے جس طرف ہمارا رخ ہو اسی طرف سجدہ کرنا چاہیے۔ اب اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور فرماتے وہ یہ ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں ہوں، دنیا میں وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن ان کے دل میں خدا کی یاد ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور یہاں تک باقی رہتی ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو اپنا چہرہ بھی خدا کے گھر کی طرف کر کے رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب اس طرف چہرہ کیے ہوئے بیٹھے ہوں، جس طرف بھی ہمارا چہرہ ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا کا گھر قبلہ نما اسی طرف ہے، آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ بھی بتایا یعنی کیا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔
تو خواتین و حضرات، یہ اس غزل کے 3 ابتدائی شعروں کے مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ لے کر کل ہم آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے، پھر تیسرا حصہ ہوگا اور اس طرح یہ غزل ختم ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آتے ہوں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔